بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ سب خیریت سے ہیں؟ سابقہ لیکچر میں ہم نے کلمہ کی 3 اقسام اسم، فعل اور حرف کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس لیکچر میں اسم اور فعل کا ضروری بیان آ گیا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم حرف کی امثلہ کو دیکھیں گے، لیکن امثلہ کو شروع کرنے سے پہلے میں حرف کی تعریف ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں کہ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی مستقل نہیں ہوتے، یعنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں نہیں آتے۔ اردو میں بہت سارے حروف استعمال ہوتے ہیں، جیسے پر، میں، کو، تک، سے وغیرہ۔ اب دیکھیں کہ ان میں سے کسی حرف کا معنی بھی اکیلے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب پر کا کیا معنی؟ ایسے ہی میں کا کوئی معنی نہیں، سے اور تک ان کے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آ رہے۔ لیکن اگر ہم انہی حروف کو کسی نہ کسی اسم کے ساتھ جوڑ دیں، جیسے چھت پر، کمرے میں، آپ کو، مسجد تک، مدرسہ سے، اب دیکھیں ان کو ہم نے جب اسماء کے ساتھ جوڑا تو ان حروف کے معنی ہمیں سمجھ میں آ گئے۔ تو بالکل اسی طرح عربی میں بھی حروف استعمال ہوتے ہیں، اور ان کا مفہوم بھی کسی اسم یا فعل کے ساتھ جوڑے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ ویسے تو حرف کی بہت ساری اقسام ہیں اور ان کے اپنے اپنے معنی ہیں، لیکن اس حرف کی مکمل بحث اور مکمل تفصیل آگے آئے گی۔ ہم یہاں صرف چند ایک مشہور اور بکثرت استعمال ہونے والے حروف کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں، جیسے با، اس کا معنی ہے سے، عن، اس کا معنی بھی سے ہوتا ہے، لام، لیے، علی، پر، من، سے، فی، میں، الی، تک وغیرہ۔ ان کا کوئی مفہوم ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب ہم ان کو اسماء کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ آپ امثلہ کو دیکھیں اور ساتھ ساتھ ان کا ترجمہ بھی ملاحظہ کریں۔ بالقطار، للمسافر، من البیت، عن التذکرۃ، علی الرصیف، فی المحفظۃ، علی الارض، فی السماء، الی المحطۃ، بالبرایۃ، فی البرکۃ، بالاشارۃ، فی الفناء، علی الصندوق، فی اللیل، للبستانی، فی الحمام۔ تو چونکہ ان امثلہ میں حروف اسماء کے ساتھ جڑ گئے تو ان کے معنی بھی واضح ہو گئے۔ ایسے ہی قرآن کریم میں بھی حروف کا استعمال ہے، تو چند ایک مثالیں ہم قرآن کریم سے بھی لے لیتے ہیں۔ من شر الوسواس فی صدور الناس، من الجنۃ، فی العقد، من مسد، فی دین اللہ، لکم دینکم، علی طعام المسکین،
عن صلاتهم من جوع من خوف في تضليل عليهم من سجيل في الحطمة على الأفئدة في عمد ممددة لها على ذلك لربه لكنود لحب الخير في القبور في الصدور من أهل الكتاب فيها كتب من بعد من الله في نار جهنم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن. چند حروف اور ان کے معنی آپ خوب اچھے سے سمجھ چکے ہیں. اب چند ایک اسماء کو آپ دیکھیں اور ان اسماء کے ساتھ مناسب حرف کو لگا کر اس کا ترجمہ کریں. جیسے الشمس، القمر، المدینۃ، الزہرۃ، الکرسی، العین، الجنینۃ، المنضدۃ، الطفل، البقرۃ، الباب، الفصل، الحجرۃ، الرجل، الکتاب، القلم، السیارۃ، الدراجۃ، الطائرۃ، الشجر، المروحۃ. یہ چند اسماء ہیں. بس ایک چیز کا خیال کیجئے گا کہ ابھی جیسے میں نے امثلہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں تو اس میں آخری حرف پر ضمہ پڑھا ہے. آپ نے جب ان اسماء کے شروع میں حرف کو لگانا ہے تو پھر آخری حرف کے نیچے ضمہ کو ہٹا کر آپ نے کسرہ لگا دینا ہے. جیسے کہ سابقہ امثلہ میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ جتنے اسماء پر حرف میں نے لگایا ہے تو ان کے آخری حرف کے نیچے کسرہ لگا دیا ہے. تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.